السلام علیکم ویورز، میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے۔ تو آج ہم ویسے ہی سیر کے لیے نکلے تھے اور تھوڑے چھوٹے کام بھی کرنے تھے، تو میں نے کہا چلو پہلے کھیتوں میں چلتے ہیں اور تر و تازہ ہوا، اور گرمی کا سیزن بھی لگتا ہے، گرمی بھی ہوتی ہے تو چھاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ پھول راستے میں مل گئے، علی بھائی نے تو ماشاءاللہ باغ ہی بنائے ہوئے ہیں ڈیرے پہ۔ یہ ہمارے شگیرت ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ تو کال کی تھی، کہتے سر جی آپ کبھی کبھار آ جایا کریں سیر کے لیے، تو ادھر درخت بھی لگائے ہوئے ہیں پھلوں والے، تو ویسے شام بہت پیاری ہے تو ہم کبھی کبھی چلے جاتے پھر ادھر سیر کے لیے۔ تو گلاب کے پھول ماشاءاللہ بہت پیارے کھلے ہوئے، تو میں نے تھوڑے سے توڑ لیے، اور یہ میرے پاس تھی ایک فائل، اس کے اوپر میں نے رکھے ہوئے ہیں ٹرے نما۔ تو اب آہستہ آہستہ میں چلتی اس کیاری کی طرف جس کیاری میں نے لہسن کو لگایا تھا، تو ابھی چیک کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ ہماری اس چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ہم محنت سے ویڈیو تیار کرتے ہیں پھر آپ تک لے کر آتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بیٹا منیب بھی ہے، تو اب کیاری دیکھیں گے کیا حالات ہیں اس کے۔ کافی دیر بعد ہم آئے تھے، تو مونگرے بھی کافی تیار ہو چکے، مولیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ تو کبھی لگا تو گئے لیکن واپس آ کر دیکھا نا کیا حال ہے اس کا۔ تو آج کافی دنوں بعد آئے ہیں، تو خوب اس کے اندر گھاس وغیرہ اگی ہوئی تھی، تو اب بیٹا کہہ رہا ہے کہ اسے اچھے طریقے سے صاف کریں گے، اور کچھ مولیاں جو ہیں وہ ہم نے ادھر سے نکالی، اور لہسن بھی بڑا بڑا ہو گیا ہے۔ بیٹا تھک چکا تھا، ایک سائڈ پہ چھاؤں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو میں اس کی باتیں سن رہی کھڑی۔ تو لہسن میں تو ہمارے کھانے کے لیے ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے۔ اب تھوڑے دنوں بعد اس کو پھر ہم نے نکال لینا زمین سے۔ ماشاءاللہ دیکھو کتنی سونے کی طرح لہلہا رہی ہیں بالیاں گندم کی۔ اب آ گئے ہم گھر، تو گھر میں جب آئے تو پھر میرے ادھر اسٹوڈنٹ بھی آئے ہوئے ہیں تیار ہو کے، دیکھو کتنے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ تو آج اسکول میں فنکشن تھا، تو ادھر تیار ہو کے آئے ہوئے ہیں، کپڑے پہنے خوبصورت، میک اپ کیا بچوں نے، وہ بھی کچھ میں نے بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہے۔ تو پھر میں ویسے باہر نکلی تھی کھیتوں میں، تو کچھ وہ ویڈیو میں نے ڈالی ہے۔ تو ادھر ہم نے تھوڑی سی بالن کی کٹائی کروائی تھی، بیٹے تھے میرے ساتھ اور چھوٹے بچے تھے، میری بھتیجیاں اور میاں صاحب تھے، سب مل کر ہم ادھر آئے تھے کھیت میں۔ موسم صحیح تھا، زیادہ دھوپ بھی نہیں تھی۔ میرے ساتھ عبداللہ بھی ہے، ساتھ ہے صحبہ اور منتہا، منیب اور ان کے پاپا، ساتھ عبداللہ ہمارے ہمسائے ہیں، وہ یہ سارے بچے آئے تھے ادھر۔ تو یہ نہر کے قریب ہم کافی دور گھر سے تھے، تو بچے کہہ رہے تھے ہم نے نہر دیکھنی ہے، تو ادھر پھر ہم گئے تھے۔ تو دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ چھوٹے بیبی جو ہیں یہ سارے تیار ہو کے آئے اسکول، خوش ہو رہے ہیں، جھولوں پہ جھولے لے رہے ہیں، کوئی چیزیں کھا رہا ہے، کچھ
کھیل کود رہے ہیں، کچھ چیزیں وغیرہ بنا کر لائیں، وہ بعد میں فارغ ہو کے کھائیں گے، ابھی کھیل رہے ہیں کیونکہ صبح صبح کھانا کھا کے بچے آ جاتے ہیں، تو چیزیں جو کچھ تیار کر کے لائے تھے وہ ساتھ ہی ادھر کمرے میں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے اپنے اپنے کلاس میں۔ تو بڑی بچیوں کی پکچر نہیں لے کے آتے، جو چھوٹے ہیں نا ان کی پکچر لگا دیتے ہیں، تو بڑی لڑکیاں جو تھیں ان کی نہیں۔ تو ماشاءاللہ خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہماری بھی سر جی ادھر ویڈیو بنائیں تو ہمیں بھی نیٹ پہ۔ تو ساتھ ہی ماشاءاللہ بیٹا خبیب بھی کھڑا ہے، دیکھ رہا ہے اور ہنس رہا ہے انہیں دیکھ کر، ان کے جھولے روک رہا ہے۔ تو بچے بھی کھڑے، کچھ بیٹھے ہیں، کچھ لائن میں کھڑے ہیں، اور کچھ بچے تلاوت سنا رہے ہیں، کچھ بچے نعت پڑھ رہے ہیں، مختلف طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں، کچھ کھیل میں سختی نہیں کرتے، جب کسی قسم کا پروگرام ہو تو خوشی خوشی جس طرح وہ دل چاہے اسی طرح وہ کھیلتے ہیں۔ تو اب پھر ہم آگے کھیت میں، تو بیٹے نے جو بالن کی کٹائی کی ہوئی تھی سرسوں کی، تو اب وہ سارے بالن جو ریڈی کے اوپر رکھ رہے ہیں، کچھ رکھ لیا اور کچھ رکھنے والا ہے، ابھی وہ بھی تیاری کر کے پھر ہم چلیں گے گھر، تو یہ خود ہی لے کر آ جائیں گے۔ بچے کہہ رہے تھے چلیے پھوپھو اب چلتے ہیں، صہیبہ اور منتہا۔ یہ تو اس بیل کو دیکھ کر نہ ڈر رہی تھی، میں نے کہا ڈرے نہیں، کچھ نہیں کہتا، میرے سے سلام لے رہی ہیں۔ اب میں دور کھڑی تھی، اب ان کے پاس آئی تو خوش ہو رہی ہیں دونوں ہی۔ تو پھر بیل سے ڈر رہی تھی، میں ان کے پاس ہی کھڑی ہو گئی تھی تاکہ یہ بیل نہ ادھر آئے اور نہ ہی یہ ڈریں۔ تو یہ بالن وغیرہ جو ہے توی پہ جلا لیتے ہیں ہم، آسانی سے روٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے گاؤں میں اس طرح کی سہولیات میسر ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اور جو چولہے پہ، لکڑی والے چولہے پہ ہانڈیاں تیار کرے یا کوئی بھی کھانے والی چیز تیار کرے، اس کا ذائقہ زیادہ ہوتا ہے۔ بے شک گیس بھی ہو، لیکن گیس کا ذائقہ نہیں اتنا ہوتا جتنا ذائقہ لکڑی والے چولہے پہ بنائی ہوئی چیز کا ہوتا ہے۔ تو پھر ہم تو یہ چیزیں کبھی کبھار گیس بھی استعمال کرتے، کبھی کبھار لکڑی وغیرہ استعمال کر لیتے، جب گیس ختم ہو جائے تو پھر لکڑی والا چولہا نکال لیتے ہیں۔ تو روٹیاں تو زیادہ ہم توی پہ بناتے ہیں، اور آسانی سے بچوں کے لیے ذرا جلدی تیاری ہو جاتی ہے۔ صبح تو نہ اگر نہیں بنائی جاتی تو نہیں بناتی، لیکن سیکنڈ ٹائم تو ہم ضرور ادھر بناتے ہیں توی پہ۔ تو جب بالن ختم ہو جاتا ہے تو پھر تنور پہ لگا لیتے، تندور بھی ہم نے بنایا ہے، دور دور تک